السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موبائل میں گھنٹی کی جگہ اذان یا قرآنی آیات وغیرہ فیڈ کرنا۔ سوال نمبر 1، کسی شخص کا اپنے موبائل کی رنگ ٹون میں اذان یا آیات قرآنی یا نعت وغیرہ کو لگانا کیا حکم رکھتا ہے؟ جواب، رنگ ٹون کا مقصد اس بات کی اطلاع دینا ہے کہ کوئی شخص آپ سے بات کرنے کا متمنی ہے، گویا یہ دروازے پر دستک دینے کے حکم میں ہے۔ اس اطلاعی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی آیات یا اذان کی آواز کو استعمال کرنا بے محل ہے، بلکہ ایک درجے میں اس سے ان مقدس کلمات کی توہین کا پہلو بھی نکلتا ہے۔ اسی بنا پر حضرات فقہا نے اس طرح کے مقاصد میں کلمات ذکر کا استعمال ناجائز قرار دیا ہے، لہٰذا موبائل کی رنگ ٹون میں اذان، آیات قرآنی اور نعت وغیرہ فیڈ کرنا درست نہیں۔ علاوہ ازیں بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی استنجا خانے میں موبائل لے کر جاتا ہے اور وہیں کال آنے پر قرآن کی آیت کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی اہانت کا پہلو نکلتا ہے۔ اس سے بہرحال احتراز لازم ہے، موبائل میں صرف سادہ گھنٹی کی آواز ہی لگانی چاہیے۔ موبائل میں قرآن کریم اور احادیث شریفہ وغیرہ محفوظ کرنا۔ سوال نمبر 2، کسی شخص کا اپنے موبائل میں قرآن و حدیث یا ادعیہ ماثورہ کو تحریری شکل میں محفوظ کرنا کیسا ہے، اور اس کو لے کر استنجا و بیت الخلاء اور دیگر مقامات نجیسہ و خبیثہ جیسے رقص کے اڈے اور فلم تھیٹر وغیرہ میں جانا کیا حکم رکھتا ہے؟ جواب، موبائل میں قرآن و حدیث اور ادعیہ ماثورہ وغیرہ محفوظ کرنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ اگر انہیں کھول کر چلایا جا رہا ہو تو اس حالت میں بیت الخلاء اور استنجا وغیرہ میں اس موبائل کو لے جانا سخت بے ادبی شمار ہوگا۔ تاہم موبائل اگر بند ہے یا وہ پروگرام بند ہے جس میں آیت وغیرہ محفوظ ہیں تو بند ہونے کی حالت میں موبائل کو استنجا وغیرہ میں لے جانا منع نہیں، بحوالہ دینی مسائل اور ان کا حل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔